حضرت عزیر علیہ السلام ایک نبی ہیں، اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی، وہ 100 سال تک سوتے رہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے اس کا تذکرہ بیان فرمایا ہے، 3 پارے میں سورہ بقرہ ہی میں ہے۔ 100 سال تک ایک ہی مقام پر سوتے رہے، پھر 100 سال کے بعد مولا نے دوبارہ انہیں اٹھایا اور وہ اپنی قوم کے پاس آئے۔ ان کے بچے ان سے بڑی عمر کے ہو چکے تھے، یہ غالباً 33 یا 35 سال کی عمر میں گئے تھے۔ واپس جب اٹھائے گئے 100 سال کے بعد تو ان کی جو عمر تھی وہی تھی، لیکن جو قوم کی عمر تھی وہ 100 سال آگے جا چکی تھی۔ اب اس معجزے کو دیکھ کر کے کئی لوگ ششدر رہ گئے، کیا کوئی 100 سال کے بعد دوبارہ اٹھ سکتا ہے؟ کوئی موت کے بعد دوبارہ آ سکتا ہے؟ تو ان لوگوں نے کیا کہنا شروع کیا، ایسا حیرت انگیز کام ہم نے آج تک دیکھا نہیں تھا۔ اگر عزیر کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو یہ اللہ کا بیٹا ضرور ہوگا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، تو یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، تو انہوں نے کہاں تک بڑھا دیا؟ اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ اب ادھر آئیں عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں وہ تنہا شخص ہیں جو بغیر باپ کے پیدا کیے گئے۔ آدم علیہ السلام کے بعد، آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ بغیر ماں کے پیدا کیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام صرف اور صرف حضرت بی بی مریم سے پیدا کیے گئے، اور حضرت مریم کو کسی نے چھوا تک نہیں، وہ اتنی پاکیزہ تھی۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے پھونک ماری اور وہ حملہ ہو گئی، اس حمل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی ہے روح اللہ۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ معجزے بھی تھے، وہ مٹی کے پرند بناتے تھے، مٹی کے کیچڑ اس میں پھونک مارتے تو پرندے زندہ ہو کر اڑتے تھے، یہ قرآن پاک میں ہے۔ جب عیسائیوں نے یہ تمام حیرت انگیز معاملات دیکھے نبی سے تو کہہ بیٹھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ کیا کہا؟ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جب نبی سے کوئی حیرت انگیز کام قوم دیکھتی ہے تو خدا تک پہنچا دیتی ہے۔ عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد دوبارہ اٹھے تو قوم نے کہہ دیا اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا کیے گئے اور مٹی کے پرندوں میں پھونک مارتے تو اڑنے لگتے، تو عیسائیوں نے کہہ دیا وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب ادھر مکہ مکرمہ میں جو جلوہ رسول دیکھا ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک آدھ حیرت انگیز کام نہیں ہے، ہر دن ایک معجزے کا صدور ہے۔ کبھی یہ رسول انگلی اٹھا کر کے اشارہ کریں چاند پھٹ جائے، کبھی وہ بے زبان جانوروں سے کلام کریں درخت اکھڑ کر ان کی بارگاہ میں آ جائے۔ تو یہ حیرت انگیز کام جو رسول پاک کے ساتھ ہو رہے تھے، تو اب عرب کے لوگ پچھلی قوموں کی طرح بگڑ نہ جائیں اور رسول کو یہ نہ کہہ دیں کہ یہ خدا اتر پڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا رسول آپ کہہ دیں کہ میں بشر ہوں۔ اللہ نے کیوں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب آپ فرما دیں میں بشر ہی ہوں، کہ تم دھوکہ نہ کھا جانا، مجھے خدا مت سمجھ لینا۔ ایک بات یہ بھی ہے، اور دوسری بات ایک بہت بڑے گزرے ہوئے ایک مناظرے کا سبق بھی تھا اس میں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کا ایک مناظرہ ہوا تھا۔ نمرود اس زمانے کا ظالم و جابر بادشاہ، جب اس نے دیکھا کہ ابراہیم ہمارے بتوں کی پوجا بھی نہیں کرتا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت سارے معاملات تھے، وہ ان کے بتوں کو نہیں مانتے تھے، جو ستاروں کی پوجا کرتے ان کی نہیں مانتے تھے، جو چاند و سورج کو پوجتے ان کی نہیں مانتے تھے۔ ایک دن بلایا اس نے دربار میں۔ اب یہ جو مناظرہ ہے وہ بھی قرآن پاک میں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ تم کس خدا کو مانتے ہو، آخر کون ہے تیرا خدا؟ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ کون کہا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ تو جھٹ سے اس پاگل نے کہا قال انا احیی و امیت، میں بھی لوگوں کو زندگی دیتا ہوں موت دیتا ہوں، میرے پاس بھی یہ کنٹرول ہے، تو مجھے خدا مان لے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے اپنے جیل میں سے 2 قیدی نکالے، ایک کو آزاد ہونا تھا، ایک کو پھانسی کی سزا ہونی تھی۔
تو اس نے کہا دیکھو یہ آزاد ہونے والا ہے اور یہ پھانسی پہ چڑھنے والا ہے، لیکن جو مرنے والا تھا اس کو آزاد کر دیا، کہا کہ میں نے اس کو زندگی بخش دی، اور جو آزاد ہونے والا تھا اس کا گلا کاٹ دیا، کہا میں اس کو مار دیا، موت و حیات میں بھی دے سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ نرا جاہل ہے، موت و حیات کا مطلب اس نے یہ سمجھ لیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اتنا زبردست چیلنج پیش کیا جو قرآن میں ہے، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے سیکنڈ جو چیلنج دیا، فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں، میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، سورج کو پورب سے ایسٹ سے نکالتا ہے، فأتی بها من المغرب، اگر تو خدا ہے تو اس کو مغرب سے نکال کے دکھا، یعنی ویسٹ سے ایک بار نکال۔ چیلنج تو دیکھ رہے ہیں آپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا کہ جیسے میرا خدا روز پورب سے سورج نکالتا ہے کل تو نکال، تو کل سورج نکلتا تو وہ یہی کہتا آج میں نے ہی نکالا ہے، آج جو سورج نکلا ہے ایسٹ سے، پورب سے، مشرق سے، وہ میں نے ہی نکالا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپوزٹ چیلنج دیا کہ خدا جب مشرق سے نکال سکتا ہے تو خدا مغرب سے نکالنے پر بھی قادر ہے، سورج اس کے کنٹرول میں ہے، تو اگر خدا ہے تو سورج مغرب سے نکال کے دکھا، جہاں سورج جا کے ڈوبتا ہے وہاں سے تو ایک دن سورج نکال کے دکھا۔ قرآن کہتا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہ کافر وہاں مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو، ختم ہو گیا مناظرہ۔ یہ کب ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں۔ ہاں اب اس مناظرے میں جیت اور فتح کس کی ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام۔ کس کی ہوئی؟ اس چیلنج کا جواب وہ نہیں دے سکا، لیکن اس مناظرے سے ایک سبق یہ نکلا، ایک نتیجہ یہ نکلا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چیلنج یہ دیا تھا کہ جو خدا ہوگا وہ مغرب سے سورج نکالے گا، جو خدا ہوگا وہ مغرب سے سورج نکالے گا۔ یہ اس زمانے کو 2000 سال بیت گئے، اور جب مدینہ طیبہ کے قریب میں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے نماز عصر قضا ہو رہی تھی، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کو کہاں سے پلٹایا؟ مغرب سے نکالا، سورج ڈوب چکا تھا، سورج کو واپس اشارے سے پلٹایا۔ اب یہاں پر وہ والا مناظرہ پھر سے تازہ ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو چیلنج دیا تھا نمرود کو کہ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال، نمرود تو نہیں نکال کے دکھا سکا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکال کر دکھا دیے ہیں۔ تو اب کسی کا عقیدہ یہ نہ بگڑے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا جو سورج مغرب سے نکالے گا وہ خدا ہوگا، اللہ نے آیت نازل فرمائی قل انما انا بشر مثلکم، اے رسول آپ فرما دیں یہ دھوکے میں نہ آئے، میں تمہاری طرح بشر ہی ہوں، لیکن میرے عزیزوں ساتھ میں اتنا یاد رکھنا عام بشر نہیں، وہ نوری بشر ہیں، اللہ رب العزت کی ان پر خصوصی عنایات ہیں۔ میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب یہ نور و بشر کے جو معاملات ہیں یہاں پر کچھ لوگ کنفیوژن پیش کرتے ہیں، ہے نہیں کچھ، لیکن مجھے ضرورت اس بات کی ہے کہ سنیوں کو ان عقائد اور ان معمولات اہل سنت کو میں واضح طریقے سے بیان کر کے بتاؤں۔ میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر کسی نے خالص نور ہی کہا اور بشر نہیں کہا وہ بھی گمراہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشریت کا اگر کسی نے انکار کیا وہ بھی کافر ہو جائے گا، گمراہ ہے۔ ہاں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صرف وہ عام بشر ہیں تو بھی گمراہ ہے، عام بشر عام انسان کہہ رہے تو بھی گمراہ ہے۔ تو کہنا کیا چاہیے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ نوری بشر ہیں۔ نوری بشر کا مطلب یہ ہوتا ہے دیکھنے میں تو بشر دکھتا ہے لیکن قدرت میں نوری مخلوق سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ فرشتے نور ہیں، انسان بشر ہے،
فرشتے نوری مخلوق ہیں، انسان بشر ہے۔ اب رسول کو اگر تم نے صرف نور کہا تو فرشتوں میں چلے جائیں گے، صرف بشر کہا تو صرف انسانوں میں۔ رسول ملائکہ کا بھی رسول ہے، انسانوں کا بھی رسول ہے، اس لیے تمہیں یہ کہنا پڑے گا کہ وہ نبی نور والے بھی ہیں اور بشریت بھی ان کے اندر ہے۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ وہ نوری بشر ہیں۔ کیا ہیں؟ نوری بشر ہیں۔ میرے عزیزو، اب جن لوگوں نے یہ کہا کہ رسول ہماری ہی طرح ہیں، تو یہ تو عقل میں نہیں آتی بات، عقل میں نہیں آتی۔ میں کسی سادے سے مسلمان کو بھی اٹھا کر کے پوچھوں گا، وہ توبہ توبہ کرے گا، کیسی بات کر رہے ہو، رسول ہماری طرح ہو سکتے ہیں؟ علماء کی بات تو چھوڑو، میں عام سے بندے کو بھی پوچھوں گا، کیا تم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہو کہ رسول ہماری طرح تھے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہاں، اس طرح کا کن لوگوں نے کہا تھا؟ دو ہی شخصیات ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے، جنہوں نے رسول کو اپنی طرح کہا تھا۔ ایک ابلیس لعین ہے، شیطان مردود ہے، اور دوسرے وہ کفار و مشرکین ہے جو نبیوں کو کہتے تھے، قرآن میں ہے کہ یہ کیسے رسول ہیں، بازاروں میں کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح بازار کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، یہ کیسے رسول ہیں، یہ تو ہماری طرح ہے۔ تو کافروں نے رسول کو اپنی طرح کہا تھا، یا پھر دوسرا کون؟ شیطان نے کہا تھا۔ اب اگر کوئی بھی کہہ رہا ہو، انہی دو کیٹیگری میں سے ہوگا، انہی دو کیٹیگری میں سے، یا تو شیطان کے یہ اولاد میں سے ہوں گے، وارثین میں سے ہوں گے، جانشین ہوں گے، یا سجادہ نشین ہوں گے، یا تو پھر کفار و مشرکین کے دلال ہوں گے، ایجنٹ ہوں گے۔ قرآن میں دو ہی لوگوں کا ذکر ہے کہ نبی کو اپنی طرح کہنے والے کفار و مشرکین تھے اور ابلیس لعین۔ شیطان نے کیا کہا تھا جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا؟ اس نے کہا تھا مجھے تو آگ سے بنایا گیا، ان کو مٹی سے کیسے یہ برابر ہو سکتا ہے، میں سجدہ کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس نے برابر کیا، اپنے آپ کو ان سے بھی بڑا سمجھا۔ جیسے آج لوگوں نے کہا ہے نا، کتابوں میں لکھا ہے امتی عمل کرتے کرتے کبھی نبی سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ شیطان نے یہی کہا تھا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، میں آدم سے بڑھ گیا ہوں، یہ مٹی سے ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اس طرح کے جملوں سے احتراز کرو، پرہیز کرو، اس طرح کے ڈیبیٹ میں جاؤ بھی مت۔ تم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آج نہیں ہو، ان کی ظاہری زندگی میں نہیں ہو کہ تم ان کے بارے میں فیصلے لیتے رہو گے کہ وہ صرف نور تھے، کہ صرف بشر تھے، عام بشر تھے، یا کیا تھے۔ یہ تمام ڈسکشن نہ کرو، قرآن نے ہمیں جتنا کہا ہے اس پر عمل کرو۔ قرآن نے ہمیں یہ کہا وہ بشر تو ہے لیکن عام بشر نہیں، عام بشر نہیں۔ یہاں کوئی بھی یہ نہ کہے، ایک صاحب نے کہا تھا کیا رسول کے دو کان نہیں تھے، رسول کی دو آنکھیں نہیں تھی، رسول کی ایک ناک نہیں تھی، رسول کے دو پاؤں دو ہاتھ نہیں تھے، پھر آپ الگ کیوں کہتے ہیں؟ ایک صاحب نے یہ بھی ایسے ہی مار دیا انہوں نے برابری کے لیے۔ جب ان پر سخت گرفت کی جانے لگی تو کہے وہ بھی تو انسان ہی تھے نا، ان کی دو آنکھیں تھی، دو کان تھے۔ میرے عزیز، اگر ایسے ہی برابری کا معاملہ رہے تو سور کے بھی دو کان ہیں، تیرے بھی دو کان ہیں، کتے کی بھی دو آنکھیں ہیں، تیری بھی دو آنکھیں ہیں۔ کیا میں نے کبھی کہا کہ تو دیکھنے میں کتے کی طرح دکھتا ہے؟ میں نے نہیں کہا۔ برابری کے یہ اصول نہیں ہوتے، دو کان ہونا برابری کی ضرورت معیار نہیں ہے، دو آنکھ ہو جانا یہ برابری کا معیار نہیں ہے۔ ذرا تم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو، جو رسول کو اپنی طرح بشر کہے، کیا زندگی میں کبھی تمہارے پاس جبرائیل آیا ہے؟ کیا کبھی زندگی میں تمہارے پاس جبرائیل آیا ہے؟ برابری کہنے والے سے میرا سوال ہے، کیا زندگی میں کبھی تجھے معراج کا بلاوا آیا ہے؟ کیا زندگی میں کبھی تجھے انبیاء کی امامت کا شرف ملا ہے؟ کیا کبھی تیری زندگی میں ایسا ہوا کہ تو سو گیا ہو، جنت سے تجھے کھلا پلا دیا گیا ہو؟
वो खुसूसियात तो मेरे मुस्तफ़ा को अता थी। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इनायत थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईद की नमाज पढ़ाने के लिए मदीने से बाहर तशरीफ लाए हैं और खुले मैदान में नमाज पढ़ा रहे हैं। सहाबा फरमाते हैं जब तक मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुतबा देते रहे, नमाज पढ़ाते रहे, आसमान का एक टुकड़ा अबर बनकर छांव पेश करता रहा, साया बनकर के साया अफगन रहा। और हमेशा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब कभी धूप में चलते थे तो आसमान का एक टुकड़ा साथ साथ चलता था। क्या तेरे भी ये खुसूसियात हैं? तुझे ये खुसूसियात दी गई है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर चीज को पाक कहा गया है, उनके लिबास को पाक कहा गया है, उनके जिस्म से रिलेटेड हर चीज को पाक कहा गया है। क्या तेरे लिए ये खुसूसियात है? मैंने इससे कबल हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौजज़ात के बयान में भी अर्ज किया था, उनका लुआब पाक जिस चीज पे लग जाए वो शिफायाब हो जाए, उनका दस्ते मुबारका जिसे लग जाए वो आग में न जले, वो अपना कदम नाज पत्थर पर रखें तो वो नक्श अपने सीने पर ले ले। ये खुसूसियात मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं। तो बराबरी का दावा करने वाला इनमें से कोई एक चीज ला सकता है? जब नहीं हो सकता तो इस तरह की अंधाधुंध तीर अंदाजी भी नहीं करनी चाहिए। इधर की उधर की फेंका फेंकी ना करें। दीन के मामलात में उम्मत को अदब सिखाया जाए तो हम पूरी जिंदगी अमल करके भी किसी सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकते, रसूल बहुत दूर की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये अकीदा रखें कि वो नूरी बशर हैं। क्या हैं? वो नूरी बशर हैं। अब यहाँ से मामला है रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात के मुतालिक। जाहिर सी बात है तुम जब ये अकीदा रख लोगे कि वो आम बशर नहीं हैं, तब इस एक्सेप्शन से बहुत सारे अकीदे आपके निकलेंगे। अगर कोई आपसे ये सवाल करे कि मियाँ सारे लोग कब्र में जाते हैं, सबका इख्तिताम कब्र है, दफन किया जाता है, सब मिट्टी में मिलते हैं, रसूल के साथ भी ऐसा हुआ होगा, तो आप ये कहें ये अकीदा यहीं से शुरू हुआ जहां तूने रसूल को अपनी तरह समझा, अपनी तरह समझा, वहीं से तूने ये भी रिजल्ट निकाल लिया हमारे मुर्दे सड़ते हैं तो रसूल का भी जिस्म पाक इस तरह हो गया होगा। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। तुम यहां से अकीदा बदल लो, रसूल हमारी तरह नहीं थे, आगे की सारी मंजिलें मोहब्बतों में तुम्हारी शुमार होंगी, सारी अजमतों के तुम कायल हो जाओगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में अगर मैं ये कहूं, उनके जिस्म नाज की बात तो छोड़ो, 14 सदियां गुजर गई, उनके जिस्म पाक से कटे हुए बाल जो आज भी रखे हैं वो सड़ गल करके कहीं खत्म नहीं हुए, न उनको आग जला सकी। पूरी कायनात में आज भी वो रोशनियां बिखेर रहे हैं, हजारों उशाक के सीने में इश्क मुस्तफा जला भी रहे हैं, जिला बख्श रहे हैं। तो रसूल पाक के जिस्म नाज की क्या बात है। बल्कि बुजुर्गों ने फरमाया वो हिस्सा जो रसूल पाक का जिस्म लगा हुआ है कब्र पाक, उसको कहा गया है वो अर्शे आजम से भी अफजल है। अदब गाहेस्त जेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर, नफस गुम करदा मी आयत जुनेदो बायजीदी जा। फारसी में कहा गया है अर्श से भी नाजुक तरीन एक जगह है आसमान के नीचे। कौन सी जगह है? ये वही लहद मुस्तफ़ा है जहां जुनेद बगदादी और बायजीद बुस्तामी भी हाजिरी देते हैं तो अपनी सांसों को रोक लिया करते हैं कि निकलने वाली सांसों से कहीं बेअदबी ना हो जाए। ये वो मकाम है लहद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कब्र मुस्तफ़ा की इतनी अफजलियत है। इसीलिए आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा कि मक्का अफजल है कि मदीना अफजल है। ये भी मामलात आते रहते हैं, मक्का अफजल है कि मदीना अफजल है। तो आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके जवाब में यूं फरमाया, तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, तैबा ना सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, अगर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। मेरे अजीजों, आपने ये फरमाया जो लहद पाक रसूल पाक के जिस्म से लगी हुई है वो खाने काबा से भी अफजल है। उसकी वजह क्या है? रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिस्म नास खाने काबा से अफजल है। काबे को मुतहर किसने बनाया?
काबे को इस अजमत वाला, यानी वो तो बुतों में घिर गया था काबा, काबे के अंदर कई 100 बुत रख दिए गए थे। इस काबे को तहारत किसने बख्शी? मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काबे के इर्द गिर्द उस वक्त लोग नंगा तवाफ करते थे, कपड़े उतार करके। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तवाफ करने वालों के आदाब बताए। अजीजा ने गिरामी, तुम अगर यहां बैठ करके फैसला करोगे कौन अफजल है कौन नहीं अफजल है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, खुद काबे से ही पूछो। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। अजीजा ने गिरामी वक़ार, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा एक हॉट टॉपिक है उन लोगों के लिए जिनके लिए ये गर्म लगता है, वरना सुन्नियों के लिए बड़ी हौसला अफजा टॉपिक है। जब जब हम अपने नबी की हयात की बात करते हैं तो कई उम्मीदें फिर से जाग जाती हैं। मियाँ छोड़ो, हम टेंशन में थे कौन आएगा कौन नहीं आएगा, मौलाना ने कह दिया है रसूल पाक अब भी हैं, आएंगे। जब जाहिर सी बात है उम्मत में हम ये बात कहेंगे तुम्हारे रसूल अब भी हैं, तो उम्मत का हौसला नहीं बढ़ेगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से आस और यास उम्मत की और बढ़ जाएगी। अब जाहिर सी बात है ये तो बातें हुई, दलीलों की रोशनी में तो हमें कहना होगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर में जिंदा हैं या बाज लोगों के कौल के मुताबिक मर कर मिट्टी में मिल गए? हाँ, ये किताबों में लिखा हुआ है, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, हमारा अकीदा तो वही है जो बरेली के ताजदार ने अपने एक शेर में हमें यूं बताया, या रसूल अल्लाह तो जिंदा है वल्लाह तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हम तो अपने रसूल को अपनी कब्र अथर में जिंदा मानते हैं। हयातुन नबी का यह अकीदा हर सुन्नी का है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी हयात पाक में हैं। अब वो कैसी जिंदगी है ये डिस्कस उम्मत के लिए नहीं है, हुजूर की वफात के बाद जो जिंदगी है वो कैसी है, बल्कि मैं कहता हूं जो दुनिया में थी उससे कई दर्जे अफजल जिंदगी है। तुम ये कहते हो कि ऐसे ही जिंदा है जैसे तुम जिंदा हो, नहीं मियाँ, इससे कई दर्जे अफजल जिंदा है। जब कुरान कहता है शहीदों के बारे में कि तो उनको मुर्दा न कहो, क्या कुरान में नहीं है आयत? अल्लाह की राह में जो मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो। दूसरी जगह है मुर्दा तसव्वुर भी मत करो, सोचो भी मत। अल्लाह फरमाता है वो जिंदा है और उन्हें अल्लाह की तरफ से रिज्क भी मिलता है। अब मुझे ये बताएं, जो जिंदा है और रिज्क भी मिल रहा है, अल्लाह से क्यों नहीं पूछते कि मौला वो कौन सा रिज्क तू उन्हें दे रहा है, वो क्या खा रहे हैं पी रहे हैं? मेरे अजीजों, जब तुम मरोगे तभी पता चलेगा। जिसको ये टेंशन है कि वो कैसे जिंदा हैं, लेकिन कुरान ने ये कहा कि वो जिंदा हैं, तो हमारा अकीदा है कि वो अल्लाह ने उनको जैसी जिंदगी दी वैसे जिंदा है। बल्कि अब अहादीस की रोशनी में भी मैं आऊंगा रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को साबित करने के लिए। रसूल अपनी रूह और जिस्म के साथ हैं। एक बार जो रूह निकालनी है वो अल्लाह के वादे के मुताबिक निकाल ली जाती है। दोबारा अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की जिंदगी पहले से अफजल बना दी जाती है, उनका जिस्म भी सही सलामत रखा जाता है। जैसा जिस्म उनका था उसी शान के साथ कब्र पाक में उनके जिस्म की हिफाजत की जाती, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। अल्लाह ने बेशक जमीन पर हराम कर दिया है, वो नबियों के जिस्मों को खा नहीं सकती। नबियों के जिस्मों को खाना जमीन पर अल्लाह ने हराम कर दिया। अल्लाह के नबी जिंदा होते हैं, उन्हें रिस्क भी दिया जाता है, यह हदीस पाक है। अब आए, मैं दलाइल की रोशनी में कहता हूं, अरबी की अगर इबारात भी पढ़ूं, थोड़ा बहुत मैं आपको ग्रामर भी बता दूं। जो जुमले होते हैं उन जुमलों में क्या चीज का होना जरूरी है।
اب مثال کے طور پر میں کہوں زید عالم ہے، زید عالم ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پریزنٹ میں بول رہا ہوں میں یا کہ پاسٹ میں بول رہا ہوں؟ پریزنٹ میں نا، عام بندہ سمجھ رہا ہے، پریزنٹ بات کر رہا ہوں، حال کی بات کر رہا ہوں۔ زید عالم ہے، اس کا مطلب ہے ابھی ہے، زید عالم ہے۔ اسی قاعدے اور گرامر کے حساب سے آگے چلتے ہیں۔ جب لفظ ہے آتا ہے تو وہ پریزنٹ کو پیش کرتا ہے، حال کو پیش کرتا ہے۔ اب آؤ میرے عزیزو، اس پر تو پورا اسلام کھڑا ہے۔ تمہارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ ہر مسجد میں ملے گا، ہر جگہ تمہیں ملے گا، ترجمے کے ساتھ بھی ملے گا۔ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا۔ یہ ایک ہو گیا، ہم نے نفی کر دی۔ دوسرا ورڈ آتا ہے محمد رسول اللہ ہے، یہ اب اس کو ہم ملا کے پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ۔ محمد اللہ کے رسول، کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد اللہ کے رسول۔ پاسٹ میں تھے کہا میں نے، آپ ترجمہ کبھی کلمے کا یوں کرتے ہو محمد اللہ کے رسول تھے؟ نہیں، ہمارا ہر بچہ ترجمہ یہی کرے گا محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ رسول آج بھی زندہ ہیں۔ میرے عزیزو، ہم مردہ رسول کو مانتے تو یہ کہتے وہ اپنے زمانے میں رسول تھے۔ جب کلمہ پڑھ رہے ہیں ہم اقرار کر رہے ہیں رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول۔ کلمہ ہمارے نبی کی زندگی کی بڑی دلیل ہے، اور اگر رسول پاک کی حیات کا کوئی منکر ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا کلمہ ہی ادھورا ہے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کو پاسٹ میں مان رہا ہے، ابھی نہیں مان رہا ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس سے سمجھ میں آیا رسول ہیں کہ نہیں؟ ابھی ہے۔ میرے عزیزو، صحابہ نے بھی یہی کلمہ پڑھا، اولیاء نے بھی یہی پڑھا، تابعین نے بھی یہی پڑھا، ہم بھی یہی پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کی ذات سے کروڑہا یقین ہے کہ ہمارے بچے بھی یہی پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، ہماری نسلیں بھی یہی پڑھیں گے۔ آج بھی رسول زندہ ہیں، کل بھی زندہ تھے، اور قیامت تک انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ عقیدہ بھی زندہ رہے گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو جنہوں نے ڈسکنیکٹ کیا، ان کا نقصان کیا ہوا جانتے ہیں؟ جنہوں نے کہا رسول مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، ان کے ساتھ وہی ہوا جیسے بدتمیز اولاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ باپ کو دفن کر کے آنے کے بعد اب تو کوئی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، باپ کو ہم خود ہی دفن کر کے آ گئے، اب ختم ہو گیا ہوگا، باپ کا وہ ڈر ختم ہو گیا، گھر سے چلا گیا، اولاد بگڑ گئی۔ کچھ اولاد کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، باپ کے جانے کے بعد وہ من مانی کرنے لگا۔ میرے عزیزو، جس کا تصور یہ ہے رسول اب بھی زندہ ہے اور مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کے دل میں ہمیشہ اپنے رسول کی عظمت برقرار رہتی ہے، ہمیشہ اپنے رسول کے بارے میں اس کے دل میں ایک ہیبت رہتی ہے۔ اللہ کے رسول ہیں۔ جب مدینہ طیبہ جاتے رہتے ہیں، کیا سوچ کر جاتے ہیں لوگوں؟ وہاں جانے کے وقت قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں، رسول اپنی قبر سے مجھے دیکھ رہے ہوں کہ میں کیا منہ لے کر کے رہوں۔ اور اگر کوئی یہ سوچ کر جاتا ہے نہیں وہ تو عام قبروں کی طرح مر کر ختم ہو گئے، میرے عزیزوں، پھر ان کے دلوں میں ادب بھی نہیں رہتا، مدینے جانے کا بھی کوئی تصور نہیں رہتا۔ لیکن دیکھا ہے ہم نے جنہوں نے رسول پاک کو اپنی قبر انور میں زندہ تسلیم کیا، ان کا ادب بھی اتنا بڑھ جاتا ہے۔ وہ وہاں سے گزرتے بھی ہیں، ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسوں کی جھڑی جاری رہتی ہے اور الفاظ نکل نہیں پاتے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو بے قرار ہو جاتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنے رسول کو زندہ تسلیم کیا، اور جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا انکار کیا، اس کی ایک صاف مثال میں نے دیکھا مدینہ طیبہ میں جالیوں کی قریب ایک متوع۔ یہ متوع وہی ہیں جو سفید جبہ لال رومال پہن کر کے جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جن کو رکھا گیا ہے، ہر ایک کو کاٹتے پھرتے رہتے ہیں۔ یہ پٹا ہی نہیں ہے ان کے اندر، مالک نے پٹا ڈالا نہیں ہے، آوارہ پھرتے رہتے ہیں، جو نظر آیا اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ
کہ جو گورنمنٹ انہیں پال رہی ہے پٹا ڈال کر کے رکھے، اس لیے کہ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں۔ روڈ پہ اس طرح کتوں کو چھوڑو گے تو ہر آنے جانے والوں کے لیے تکلیف بھی ہے۔ اب یہ وہی کرتے رہتے ہیں۔ ایک بار ہمارے سامنے کی بات ہے، پاکستانی حاجیوں کو یہ اس طرح سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں، رسول کچھ دے نہیں سکتے، یہ نفع نقصان کسی چیز کے مالک نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے نہیں میرا رسول دے گا۔ وہ پاکستانی بیچارہ بار بار کہہ رہا ہے۔ اس نے غصے میں آ کر کے جالیوں کے سامنے پیر یوں مارنا شروع کیا اور اپنی پیٹھ سے جالی گھسنے لگا۔ اگر کچھ کر سکتے تو دیکھو مجھے کچھ ہوا کیا، وہ دکھا رہا ہے۔ میرے عزیزو، جن لوگوں کا عقیدہ یہ ختم ہوا نا، رسول ختم ہو گیا ہے، وہ اسی طرح کی حرکتوں پہ آتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں اس سے لاکھ درجے افضل وہ بوڑھا پاکستانی تھا جو اگرچہ عالم نہیں تھا لیکن رسول پاک کی بارگاہ میں اتنے ادب سے کھڑا تھا کہ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، ادب سے کھڑا ہوا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، اس عقیدے کو آج پھر سے زندہ رکھو اپنے سینوں میں، اپنے ذہن میں۔ ہمارے نبی کو ہم نے مردہ تصور نہیں کیا، کلمہ پڑھا بھی ہے تو زندہ رسول کا کلمہ پڑھا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم یہی کہتے ہیں۔